نہ کرے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول۔ سوالیہ کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن۔ جے آئی ٹی تقریباً اپنی تحقیقات مکمل کر چکی ہے، بس چند ہی دن باقی ہیں۔ اس منڈے کو وہ تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ ابھی تک کس طرح کی پیش رفت رہی ہے تمام تحقیقات کی، اور اس کے آگے کی قانونی جو مرحلے ہیں وہ کس طرح سے طے ہوں گے؟ اس کے لیے قانونی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس وجی الدین احمد صاحب۔ بہت شکریہ جسٹس صاحب۔ جب بھی ہمیں کمپلیکیٹڈ معاملات قانونی طور پر نظر آتے ہیں ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک اسیسمنٹ چاہوں گی اوور آل کہ ابھی تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جے آئی ٹی کا جو جس طرح کا کردار رہا ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش رہی ہے، اس سب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ ابھی تک کس طرح کی پروگریس ہے؟ جی دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جس فریق کا بھی کیس کمزور ہوتا ہے وہ عدالتوں ہی کو کنٹروورشل بناتا ہے، اور یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جے آئی ٹی نے بھی اور خود سپریم کورٹ نے بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو بھی کارروائی ہے وہ نہایت عمدہ طریقے سے اور بڑے اعتدال کے ساتھ کی ہے۔ اچھا سر، چونکہ آپ بھی بڑے بڑے مقدموں میں ظاہر سی بات ہے آپ نے سنے ہوں گے، میڈیا پریشر بھی ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ سیاسی بیان بازی بھی ہوتی ہے، تو دباؤ محسوس کرتے ہیں جج حضرات؟ میں بالکل ایک آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایسی پوزیشن میں رہ چکے ہیں، تو کتنا پریشر ہوتا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پریشر بھی ہے، پھر عوام کی توقعات کا پریشر بھی ہے، پھر ایک طرف فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس لیول کے یہ جج صاحبان ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ان کا وکالت کے زمانے کا بھی بہت تجربہ ہوتا ہے، ہائی کورٹس میں یہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا بھی ان کے پاس بہت تجربہ ہوتا ہے، اور خود جس وقت سپریم کورٹ میں یہ جاتے ہیں تو بالکل یہ قانون کے کانٹیکس کے اندر بالکل منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور معاملات کو سمجھنے میں، اس کا ادراک حاصل کرنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، اور جو وکلا صاحبان یا پارٹیز مختلف ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں اس کا بھی ان کو ساروں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہی دیکھیے کہ جو 5 ججوں کی بینچ تھی، انہوں نے تو کبھی کوئی ایک لفظ بھی کسی بھی پارٹی کے بارے میں سخت استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ان کی ٹریننگ اسی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن جب یہ کیسز چلا رہے ہوتے ہیں اس سے ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، 21 سینچری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایک بات اگر تو جج صاحبان کو ذرا سی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ میڈیا میں آ جاتی ہے، اور پارٹیز کوئی بات کر دیتی ہیں، جیسے لوہے کے چنے کی بات ہو وہ بھی آ جاتی ہے، اس کے ٹکرز چل جاتے ہیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ تھوڑے آگے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ جو تمام تحقیقات ہوں گی اوریجنل 5 ممبر بینچ کے سامنے ہی پیش کی جائیں گی، جبکہ کچھ قانون دان آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ آگے کے مراحل کیا ہوں گے؟ جب یہ رپورٹ جائے گی جے آئی ٹی کی تو کس کے سامنے پیش ہوگی، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں۔ یہ جو موجودہ بینچ ہے یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے کہ جو 5 رکنی بینچ تھی اور جس نے اسپلٹ فیصلہ دیا تھا۔ یہ اس بینچ نے جو امپلیمنٹیشن بینچ قائم کرنے کے لیے ریکمنڈ کیا تھا، تو اس ریکمنڈیشن کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ امپلیمنٹیشن بینچ بنائی ہے۔ تو امپلیمنٹیشن جیسے ہی پورا ہو جاتا ہے، جیسے کہ 10 تاریخ کو اس مہینے کی جے آئی ٹی کی رپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے، تو پھر وہ غالباً
چیف جسٹس کو رپورٹ کریں گے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس کو بینچ بنانی ہے جو اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اس بینچ میں ان 3 جج صاحبان نے تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ انہی کے ایما کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور کیونکہ وہ دوسرے 2 جج صاحبان ہیں ان کا بھی یہ پارٹ ہرٹ کیس ہے، لہٰذا ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس کا جو فیصلہ آگے ہونے والا ہے اس میں یا تو بائی میجورٹی وہ فیصلہ ہوگا جو کہ 2 جج صاحبان کا اس وقت اقلیتی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تو JIT رپورٹ میں میاں نواز شریف کی فیملی کلیئر ہو جاتی ہے تو وہ جج صاحبان بھی اپنے فیصلے کو ری وزٹ کریں اچھا، اور کوئی ڈیفرنٹ نوعیت کی فائنڈنگ دیں، تو لہٰذا اس بینچ کا دوبارہ کنوین ہونا وہ تو اصولی طور کے اوپر بھی ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو کوئی کیس پارٹ ہرٹ کسی بینچ نے کیا ہو تو چیف جسٹس کی استحقاق میں یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ اس بینچ کے علاوہ کوئی دوسری بینچ بنائے۔ یہ کنونشنز عدالتوں میں ویل اسٹیبلشڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف خدا نخواستہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی ایرر ہوگی۔ اچھا سر، یہ بھی میں کئی تجاویز پڑھ رہی تھی کہ شاید جو حکومتی حلقے ہیں ان کے پاس یہ استحقاق موجود ہے کہ وہ یہ درخواست کر سکیں کہ اس بینچ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، 7 رکنی بینچ بنا دیا جائے۔ یہ پاسبلٹی ہے یا خالی خواہش ہے؟ بالکل بالکل نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک پارٹ ہرٹ کیس ہے۔ ٹھیک ہے، 5 ججوں نے اس کو سنا تھا۔ جب تک کہ وہ لوگ عدالت کا حصہ ہیں تو عدالت میں کوئی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان جو اس بینچ کو تبدیل کر سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ لکھا ہے، اقلیتی جو فیصلہ ہے لیکن بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اب سر جو انہوں نے فیصلہ لکھ دیا ہے بس وہی ہے، یا اب جو دوبارہ JIT کی فائنڈنگز آئیں گی وہ اس میں اپنا انپٹ دے سکتے ہیں یا کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں یا اپنا جو فیصلہ ہے وہ ری وزٹ بھی کر سکتے ہیں JIT کی روشنی میں؟ جی بالکل، ایک مرتبہ یہ معاملہ جو ہے 5 رکنی بینچ کے پاس جب واپس جاتا ہے تو وہ جج صاحبان اپنے فیصلے کو رجوع بھی کر سکتے ہیں، ری وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے تو وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جس کو کہنا چاہیے کہ دی ڈورز آر وائڈ اوپن، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا سا اس کے اور مزید تکنیکی پہلوؤں کی جانب آتے ہیں۔ قطری خط جو کہ تمام بون آف کنٹینشن بھی ہے اور وہ اگر ہم سمجھے تو ڈیفنس کا بیک بون بھی ہے، نون لیگ کہتی ہے جی قطری خط جو ہے ہماری منی ٹریل بھی ہے، ان کی ابھی تک قطری شہزادے کی سے پوچھ گچھ نہیں ہو پائی، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ JIT کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ پوچھ گچھ ہو، یا جن کا وہ گواہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے ٹو میک شور کہ ان کی گواہی ضرور ریکارڈ ہو؟ جی دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ڈیفنس وٹنس ہیں اور صرف ان کا ایک خط نہیں ہے بلکہ 2 خطوط ہیں جی، اور اس کو پروف کرنے کے لیے ان کو JIT کے پاس پیش ہونا لازمی ہے۔ اب اس کے متعلق کئی طریقہ کار تجویز کیے گئے۔ ایک یہ تھا کہ جناب وہ حضرت خود یہاں تشریف لے آئیں، اگر تو وہ شکار کھیلنے یہاں آیا کرتے ہیں، اگر تو یہ جو پورٹ قاسم کا جو کانٹریکٹ تھا LNG کا وہ سائن کرنے کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے خود ہی سپریم کورٹ میں 2 خط یکے بعد دیگرے داخل کیے ہیں، جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو ان کو یہ کہا گیا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو یہ صورتحال ہے تو آپ پاکستان کی ایمبیسی میں تشریف لے جائیں اور وہاں سے ہم یہاں بیٹھ کر کے آپ کا اسٹیٹمنٹ الیکٹرانکلی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، جورسڈکشن کا معاملہ ہے، آپ میرے پیلس میں آئیں، اور یہ بھی 2 روز پہلے ان کا خط آیا ہے۔ جی، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ 2 خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرا رہے ہیں
اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے لیٹرز دیے تو آپ نے جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، اور یہ ایک بنیادی قانونی پوزیشن ہے. دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط کے بارے میں قطری شہزادے نے میڈیا میں ٹوٹلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ان خطوط کو مانتا ہوں، یہ میری ہی تحریر ہے اور میں اس سے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اب اگر تو اس ایڈمیشن کو لے لیا جائے تو حقیقت میں ان لیٹرز کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لیٹرز جو ہیں یہ تو ایڈمیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں، ڈیفنس نے بھی ان کو ایڈمٹ کیا ہے اور وہ شخص جو ان لیٹرز کا آتھر ہے اس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے. تو اصولی طور کے اوپر نہ جے آئی ٹی کی وہاں جانے کی ضرورت ہے، نہ موصوف کو یہاں بلانے کی ضرورت ہے. یہ تو ایڈمیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں اور ان کو ایسے ہی بھیج دینا چاہیے. اب اس میں تو بے حساب سخم ہیں. اگر تو وہ صاحب پیش ہو جاتے تھے تو وہ سخم ہو سکتا ہے دور کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں ہو رہے تو سخم کے ساتھ وہ لیٹرز جو ہیں وہ انٹرپریٹ ہوں گے. سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی اور جو نہیں آیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا. اچھا جسٹس صاحب، یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. کچھ اور قانونی نکات بھی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا سر، یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ نون لیگ کا سارا نیریٹو جو پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا سٹار وٹنس ہے، اس کی گواہی ہونی ہی چاہیے. اب وہ گواہی ہو نہیں پا رہی. اگر گواہی نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا نون لیگ جو ہے اس جے آئی ٹی کی تحقیقات کو چیلنج کر سکتی ہے کہ بھئی ہماری تسلی نہیں ہوئی ہے، ہمارا جو گواہ ہے اس کو سنا نہیں گیا ہے؟ دیکھیں، چیلنج کرنے کو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. عدالتوں میں درخواست دینا، عدالتوں میں آبجیکشنز ریز کرنا، یہ ہر شخص کا حق ہوا کرتا ہے. لیکن یہ جو ان کا قطری ڈیفنس ہے یہ تو بہت بعد میں ایوالو ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے 2-3 تقاریر کے اندر کبھی اس خط کا، اس کاروبار کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ کوئی بنیادی چیز ہے ہی نہیں. یہ معاملہ تو ایوالو ہوا ہے اس زمانے میں جبکہ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ چل رہا تھا. تو یہ کہنا کہ یہ ہمارا بنیادی ڈیفنس ہے، اگر بنیادی ڈیفنس ہوتا تو روز اول سے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی رپورٹ پیش ہوتی ہے، ابھی تک تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ سیلڈ ہوگی، لیکن کچھ پسندیدہ گروپس کو وہ سیلڈ چیزیں بھی لیک کر دی جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو نون لیگ ہے اس کے پاس ایک قانونی آپشن ہے کہ جو رپورٹ پیش کرتی ہے جے آئی ٹی کی وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں؟ قانونی طور پہ پاسبل ہے؟ یہ ان کا استحقاق ہے؟ دیکھیں، ریجیکٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جو بھی فریق ہو اس کے بارے میں اگر کوئی رپورٹ سبمٹ ہو آرڈنری کرمنل پروسیڈنگز کے اندر بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے ڈیفیکٹیو ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے اور یہ کہے کہ اس طرح کا ریجیکشن یا اس قسم کا آبجیکشن سسٹینیبل ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی تحفظات ہے سر. دیکھیں اس میں 2 فریق ہیں، ایک ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم اور ان کی فیملی، اور دوسری جو پٹیشنرز ہیں. اگر ایک فریق جس کے اوپر الزامات لگے ہوں اس کے تحفظات ہوں کہ جی واٹس ایپ کال کی گئی، اس کے بعد جو ہے ہمارے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حسین نواز کی تصویر لیک ہو گئی، اب اس کے بعد یہ تحفظ ہے کہ جی ہمارا گواہ نہیں سنا جا رہا، تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ان تمام جو تحفظات میں کوئی دم ہے؟ جی نہیں، میں نہیں کوئی اس میں دم سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی نے جو ان حضرات کو بار بار بلایا تو وہ ایکچولی ان کو مزید اپارچونٹیز فراہم کر رہے تھے، وہ ان کو مزید مواقع دے رہے تھے کہ اگر آپ کے معاملات میں کوئی سخن ہے تو آپ اس سخن کو دور کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے غالباً نہیں کیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبجیکشنز فار دی سیک آف آبجیکشنز ہیں. حقیقت میں جے آئی ٹی والوں نے بہت محنت سے اور بڑی تندہی سے یہ کام کیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں غیر متعلق باتیں ہیں کہ جناب یہ فوٹوگراف کیسا حسین نواز کا نکل آیا جناب، اور اتنی دیر بلا کر کے یہ جو انہوں نے سوالات کیے ہیں اس کی ضرورت ہی کیا تھی. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. اس فوٹوگراف سے کیا ہو گیا؟
कौन सी उसमें ऐसी बात थी? वो कोई पिंजरे के अंदर बंद करके उनको रखा हुआ था, एक कुर्सी पे इज्जतदार आदमी की तरीके से बिठाया हुआ था उनको। ठीक है। अच्छा सर, पहले भी आप ये बारहा कहते रहे हैं और आप ऑन रिकॉर्ड है कि मरियम नवाज को क्लीन चिट नहीं मिली थी। ये उस वक्त की इंटरप्रिटेशन थी और बड़ी शैलो से इंटरप्रिटेशन थी, जो कि बाद में जाहिर भी हो गई जब JIT इन्होंने तलब किया। वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए 2-3 अहम नुकात जो उनके हैं, जो मैं जिस पे आपका रिस्पॉन्स देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि जो जाती बिजनेसेस हैं उसकी पूछगछ नहीं हो सकती, ये किस कानून के तहत है। ये बल्कि हम सुनवाएंगे भी आपको कि उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। आपस के कारोबार के मामलात, जाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। देखें, बात असल में ये है कि मरियम नवाज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सैर हासिल तबसरा है और वो बुनियादी तौर के ऊपर एक खातून हैं और हमारे यहाँ ख़वातीन को जो मकाम हासिल है वो अपनी जगह है, और घर के मर्द जिस नौइयत से मुख्तलिफ़ तरीके से उनको अपने मामलात के अंदर एंटेंगल करते हैं वो भी हमको सबको पता है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेहिसाब जजमेंट्स मौजूद हैं कि ख़वातीन के मामले के अंदर अदालतों को बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसके मुतालिक जब ये मामला ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइनली आएंगे तो इन बातों का वहाँ पर तस्करा हो सकता है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट यकीनन हमारे यहाँ जो ख़वातीन का एक ख़ास मकाम है वो उनको एश्योर करेगी। ठीक है सर, अब बस आखिरी चंद सवालात, कितनी देर लग सकती है इस फैसले को आने में, क्योंकि अब तो 10 तारीख को रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद वैसे तरीकाकार क्या होता है? क्या हम काफ़ी हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा या जल्द ही फैसला मुतवक्के है? देखें, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसका काम तो ख़त्म हो गया। अब ये भी मुमकिन है कि JIT वाले कुछ और मज़ीद टाइम मांगें। ठीक है। अब ये भी उसी बेंच की सवाबदीद के ऊपर है कि वो उन्हें टाइम देती है या नहीं देती। फिर दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब को एक मरतबा ये केस जब रेफ़र बैक हो तो उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, फ़ौरन से 5 रुकनी बेंच कन्वीन करनी चाहिए। एक मरतबा वो बेंच कन्वीन हो गई तो मुझे यकीन है कि वो इस मामले में देर नहीं लगाएंगे और जल्द अज जल्द जो भी जायज़, मुनासिब, कानूनी और आईनी फैसला है वो सादिर करेंगे। और सर, JIT की रिपोर्ट क्या उसे मंजर आम पर आना चाहिए या इस केस की जो सेंसिटिविटी को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उसको सील्ड ही रखें? मैं समझता हूँ JIT रिपोर्ट में अब किसी किस्म का भी कोई मज़ीद तवालत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो कतरी शहजादे साहब तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने लेटर्स को ओन कर दिया है और उनके बारे में जो कुछ भी कहना है वो उन लेटर्स में जो एडमिशंस हैं उसकी बुनियाद पे कहा जा सकता है। और महज इसलिए कि वो नहीं आए हैं या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये कोई वजह JIT के मामले को तूल देने की मेरी निगाह में नहीं है। बहुत शुक्रिया जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आपसे हमेशा की तरह बड़ी इंफॉर्मेटिव ये गुफ्तगू रही है। ब्रेक पर इस वक्त हम जाएंगे, वापस आएंगे तो सेनेटर हजरात को मॉर्निंग शो से शिकायत है। वो शिकायत क्या है, क्यों है और क्या वो जायज़ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मॉर्निंग शोज जिनके बगैर बाज लोगों की सुबह मुकम्मल तौर पर होती ही नहीं है, ख़वातीन में बड़ी पजीराई उन्हें मिलती है, लेकिन साथ साथ तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और अब इस तनकीद की बाज गश्त हमने सुनी सेनेट में, जहाँ पे सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत में वहाँ पे एक फाजिल मेंबर ने इस मामले को उठाया कि उसमें जो टोटके बताए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर उनसे उनके घर में जो मुलाजमा है उसका चेहरा झुलस गया है, तो किसी तरीके से इसको मॉडरेट किया जाए और इसके ऊपर रेगुलेट किया जाए कि इस तरह के जो टोटके हैं ये टेलीविजन स्क्रीन पर ना दिखाए जाए। असल उनका मामला है क्या, असल उनका एतराज़ है क्या, हम उन्हीं से पूछेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नुसरत हारिस साहिबा, मॉर्निंग शो करती रही हैं और ज़रा से मॉर्निंग शो होस्ट का पर्सपेक्टिव जानेंगे कि जाहिर सी बात है जब इस तरह के सेगमेंट्स को पजीराई मिलेगी तभी तो वो दिखाए जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। इसके अलावा डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ है जो कि एक नेचुरोपैथ है और ब्यूटी साइंटिस्ट है। ये बड़ी दिलचस्प
बात मेरे लिए इसलिए क्योंकि बाकायदा एक फील्ड है, ये पढ़ के आई हैं, इस फील्ड में एक सनद रखती हैं, तो क्यों इस तरह हो रहा है कि इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जिनके टोटके काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के मौजू पर आपसे बात होगी, बड़ी हार्ड टॉक होती है पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन सर हुआ क्या, एकदम से ये मॉर्निंग शो की हमने बात सुनी कायमा कमेटी में? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है, आई पर्सनली फील, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक आम घराने से है और हम लोग ख़ास तौर पर मेरे पार्टी के लोग, हम लोग ज़रा नॉर्मल लोगों में से होते हैं, तो हम जो हर घर का मामला है वो हमारे सामने होता है, हम ऑर्डिनरी लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड आई पर्सनली फील आई एम ड्यूटी बाउंड वाइल सिटिंग इन द पार्लियामेंट कि मैं इस तरह की कानून साजी करूं कि जिसकी ज़रूरत है और जिसकी मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत है, और वो आवाज़ें उठाऊं जो आम लोगों की आवाज़ है। इसी तरह का मामला मेरे घर से शुरू हुआ। अहलिया मेरी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, उससे पहले भी मुख्तलिफ मामलात में मेरी तवज्जो दिलाती रहती हैं। मैंने कई कानून साजी में भी मुख्तलिफ चीज़ों में हम लोगों ने उन चीज़ों को लेकर आए हैं जो आम लोगों की आज की ज़रूरत है। जो कानून बने हुए हैं उनमें डेवलपमेंट में जितनी उसमें अगर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हो उसकी भी तजावीज़ दी जाती हैं। इस मामले की मैं ये बात करूँगा, देखिए पहले तो ये कि मैं कतई तौर पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता माजरत के साथ, ना ही मेरा ये मकसद है कि मैं किसी टॉक शो के बारे में कोई ऐसे बात करना चाहता हूं जो कि हवा में हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वो बात करना चाहता हूं कि जो आप जितने पुराने टॉक शोज हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनको उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो लोग वहां टॉक शोज में आ रहे हैं, अगर वो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग के लिए वहां आ रहे हैं, वो एंकर्स हैं, तो कौन सा कानून उनको ये इजाजत देता है कि वो टिप्स की बात करें, वो आकर इस तरह के टोटके बताएं। अभी वहां पर हकीम साहिबान आने लग गए हैं। एक चैनल के ऊपर वो एक मोहतरम है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है कौन नहीं है, वो लाल पीले जो हैं वो अपने इसमें एक जेब में वो मार्कर्स, और वो कौन से ऑर्डिनरी मार्कर्स जो ये मुख्तलिफ किस्म के बाजारों में मिलते हैं, वो कहते हैं इस उंगली पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इस उंगली पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां करेंगे तो ये। आई एम सॉरी, मुझे तो ये देखना है कि क्या वाकई में दुनिया में किसी साइंस ने, किसी मेडिकल हिस्ट्री ने, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने, रिसर्च ने क्या इन चीजों को वाकई में ही तस्दीक की है? अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, कुछ लोग आजकल वो जूसर ब्लेंडर रखकर बैठ जाते हैं और उसमें गर्र करके चीजों को घुमा रहे होते हैं, और उसके बाद कुछ खूबसूरत लड़कियां जो है उनको सामने बिठा लेते हैं, और वो मैचो किस्म के जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वो डॉक्टर हैं या नहीं है। अगर हों भी, जिस तरह अभी आपने ये उम्मे राहिल डॉक्टर साहिबा के बारे में कहा, आई एम प्राउड ऑफ हर, वो पाकिस्तानी है वाकई में। अगर उन्होंने ये जिस तरह की डिग्री आपको कही है, आपने बताई है दुनिया की डिग्री ली है, यस आई वुड लव टू, मैं अपनी भी केयर करूं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इस तरह के लोग जो सर्टिफाइड हैं उनके पीछे तो चलें। लेकिन एक नानी साहिबा वहां आ जाती हैं, एक दादी का टोटका लेकर आ जाते हैं, एक जो है ना वो लेप लगाने लग जाते हैं, कोई अपने हाथों पे लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे सेनेटर साहब ये मॉर्निंग शो आपने खुद भी देखे, क्योंकि जितनी आप डिटेल से बता रहे, लगता है कि आप देखते हैं मॉर्निंग शो बड़े शौक से। सर मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च की है जनाब। अच्छा, ऐसे नहीं है, मैं आई एम अ पार्लियामेंटेरियन। मैं जब कोई मुझे पता है इसके ऊपर मेरे खिलाफ बहुत सी आवाजें उठेंगी, आई नो दिस थिंग, तो इसलिए मेरे पास पूरा रिसर्च मटेरियल है, और हमने इस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जो ये अपना इसकी आईटी की, और जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पैमरा, इन सब को वहां पर बुलाया है। और मैं ये बताऊं, ये कानून में मौजूद है, कानून में मौजूद है। मैं फिर कहूंगा, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं स्किन के, उनको इजाजत है, उनको बुलाना चाहिए। ठीक है, हमारे इस सेगमेंट का मकसद सेनेटर साहब ये नहीं है कि हम इस डिबेट को मजीद उलझाएं। हम कोशिश करेंगे कि जाहिर सी बात है, जो आपके तहफ्फुज़ात हैं, बहुत सारे लोग के ऐसे होंगे, आपने उनकी आवाज उठाई, तो हम पर्सपेक्टिव लें बाकी लोगों का भी, और इस सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। यही मेरे प्रोग्राम का मकसद भी होता है। आपसे पूछूंगी उम्मे राहिल, हाँ जी, ये तो बड़े उनकी गिले निकल आए। देखिए, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं टेलीविजन पे मॉर्निंग शोज देखती हूँ, उसके अंदर डालते हैं नेचुरल चीजें, मतलब हल्दी डाल दी, जिंजर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया।
اگر اس کو بھی استعمال کیا جائے تو کیا ریاکشن ہو سکتا ہے؟ پہلے میں بتا دوں کہ ٹوٹکا اور علاج اس میں فرق ہے. اچھا. ہم لوگ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوٹکا، میں اس کے خلاف ہوں. اچھا. جیسے کہ میں ٹوٹکے نہیں بتا رہی، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ٹوٹکے نہیں بتا رہے. ٹوٹکے بتانے والے کچھ لوگ ہیں. ہاں. ٹوٹکے کے پیچھے اسٹڈی نہیں ہوتی، گوگل ہوتا ہے. اچھا. یہ گوگل پہ ہوتے ہیں سارے ٹوٹکے؟ یہ تو بڑی اسمارٹنس ہے کہ آپ گوگل کر کے ایکسپرٹ بن جائیں. کوئی بھی کچھ بھی ڈال دیتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں اب السر کا علاج لال مرچ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ناممکن سی بات ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو ٹوٹکے جو ہے وہ ایک بالکل غلط لفظ ہے. میں ہمیشہ اس کے خلاف ہوں کہ میرے سامنے ٹوٹکا نہ بولا جائے، اس لیے کہ ہم اتنا پڑھ کے جو علاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے سائنس ہوتی ہے. ابھی جو ہے سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی. پہلے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ یہی تمام نیچرل چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تمام چیزیں چلی آ رہی. طب نبی سب سے اوتھینٹک ہے دنیا کے اندر. آج تک فورن میں پڑھایا جاتا ہے طب نبوی کو، اس لیے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم آگے آتے ہیں کچن ریمیڈیز کے اوپر. نارملی ہم جیسے لائک میں یا میرے کچھ ساتھی بتا رہے ہیں، ہم کچن کی چیزیں اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچن ہر گھر میں موجود ہے. لیکن وہ بلینڈر میں ڈالنے والی جو بات وہ کہہ رہے تھے، کچن کی کچھ چیزیں، ہاں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے 4 چیزیں اٹھائی، ان کو مکس کیا. ہلدی ہو گئی، دودھ ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ کا دھنیا پودینہ، یہ سب تمام چیزیں بہت زیادہ افادیت لیے ہوئے ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. اب جب ہم آتے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ لگا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس کے کمبینیشن کی بات آتی، آپ اس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں. اب بلینڈر میں ڈال کے پیسنا تو بلینڈر میں ہی پڑے گا نا. اب ہاتھ کا زمانہ تو ہے نہیں. اب اس کو ہم نے یا تو جوس نکالنا ہے یا اس کو پیسنا ہے. ہم نے بلینڈر میں ڈالا، اس کو بلینڈ کیا، پیسٹ بنا لیا. یا اس کے لیے جیسے پیسٹرز آتے ہیں، لائک موٹرز آتے ہیں، اس کے اندر پیسا جاتا ہے. بہرحال جو بھی چیز ہے اس میں پیسا جاتا ہے. تیسری چیز آتی ہے جو نصرت نے کہا کہ اس کے اندر کریمز ملا دیتے ہیں. سب سے خطرناک چیز جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک نیچرل چیز کو ایک کیمیکل کے ساتھ ریئیکٹ کراتے ہیں. اور یہ وہ لوگ کریں جن کو پتہ نہیں ہے اس فیلڈ کا، لیکن ٹی وی پہ کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہاں پہ میں بتاؤں، دیکھیں سارے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت سینئر ہیں. میں تو صرف ابھی بہت چند سال ہے، بہت سینئر ہے، مطلب سالوں سے آ رہے ہیں، اور اوتھینٹک نام ہے اور اچھی ڈگری ہے ان کے پاس. بٹ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو مارننگ شوز دیکھنے والی کلاس ہے وہ ماسز ہے. وہ 20-25 ہزار کا علاج افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن اگر میرے پاس بھی پیشنٹ آ رہا ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے، اگر میں اس کو بتاؤں گی، مطلب امپورٹڈ پروڈکٹ بھی بتا رہی ہوں، تو 10-12 ہزار کا بل بن جاتا ہے. لازمی سی بات ہے، اس کے کم نہیں ہو سکتا ہے. ان کو چاہیے علاج. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا، ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا آسان سا سستا علاج چاہیے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو کہا جاتا ہے کوئی ایسی چیز بتائیں جو جھٹ پٹ آرام آ جائے. اچھا، اس کو جھٹ پٹ رزلٹ کے لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 4 چیزیں، دودھ، بلائی یا دہی اور اس طرح زعفران ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کے ہم لگا رہے ہیں، رزلٹ 100% ہمیں ملتا ہے. لیکن اب ڈاکٹر کو اپنی ڈاکٹری بھی دکھانی ہے، اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے، اس کے پاس ایڈوانس نالج ہے، تو وہ اس میں کوئی کارٹیزون ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کارٹیزون ہے، اسٹیرائڈس ہیں، ہائیڈرو کارٹیزون پوری دنیا میں بین ہے، پاکستان میں چلتی ہے، وہ ایڈ کرتے ہیں. اس کو لگانے کے ساتھ کسی ہرب کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ میرا ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ روکا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا کام کریں، آگے نہیں بولیں. جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور عام آدمی کو یہ بات نہیں پتا. اچھا نصرت، چونکہ آپ کا بھی آپ مارننگ شو ہوسٹ بھی رہی ہیں، ریٹنگ کا پریشر ہوتا ہے، ابھی بھی ہے نا؟ ہاں. تو جو ریٹنگ کا پریشر ہوتا ہے، اکثر میری جب آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ٹوٹکے لوگ دیکھتے بڑے ہیں. جب ہم ٹوٹکوں والا سیگمنٹ کرتے ہیں نا، اتنی ریٹنگ آتی ہے، اور میں اکثر ان کو دیکھتی ہوں وہ ٹوٹکے کر رہی ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں یو آر اسمارٹر دین دس. تو کہتے ہیں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، بہت سارا ملبہ جو ہے وہ ریٹنگ پہ ڈالا جاتا ہے، جو کسی حد تک صحیح بھی ہے. آبویسلی یو آر آلسو پارٹ آف میڈیا. آپ اپنا ایک پروگرام کرتی ہیں جس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں، آپ کا پروڈیوسر بھی ہے، آپ کی ٹیم بھی ہے، آپ کا چینل بھی ہے، ان کا پرسپیکٹو بھی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل شو ہو یا مارننگ شو ہو. سیگمنٹس رکھے جاتے ہیں اور رکھے جانے چاہیے، اس سے لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے. میرے خیال میں پہلے لوگ اپنی خوبصورتی کے بارے میں اتنا کنسرن نہیں تھے. ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا، کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جانا، صحیح چیز کی صحیح دوا لینا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. مگر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ واز مچ نیڈڈ، اور اگر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے یہ بات اٹھائی ہے تو ان کو تو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، کیونکہ می بینگ پارٹ آف دا فرٹرنٹی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. میں ایک مارننگ شو ہوسٹ ہوں، لیکن اگر 4 دن بعد میں لوگوں کی طلاق اور خلے کے مشورے دینا شروع کر دوں کہ جی فلانے لا میں اس کی اس شک میں آپ کو یہ والا پروویژن حاصل ہے تو آپ جا سکتی ہیں، خلا کے لیے 3 مہینے لگیں گے اور آپ کو خلا مل جائے گا، تو وہ ایک لمٹ تک تو سمجھ آئے گی، پھر اس کے بعد نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ آئی ہیو ناٹ ارنڈ اے ڈگری. جیسے انہوں نے بات کی کہ آپ کے پاس سند ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، 100 بسم اللہ آپ آئیں، آپ بات کریں. لیکن اس وقت بھی جیسے کہ ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، دل کے مرض کی ہم بات کرتے ہیں، کوئی کالر ان سے کہتا ہے جی مجھے فلاں فلاں فلاں
मैं दवा खा रहा हूँ, मेरे डॉक्टर ने कहा था आप इस तरह कीजिए, एंजियोप्लास्टी कराइए, फलाना, तो मैं कराऊं या नहीं? तो वो उसे उस वक्त ये जवाब देते हैं कि भाई जो आपको सामने चेक कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पता है, हम यहाँ बैठ के सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहे हैं या एक जेनेरिक बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आप सिस्टम ये हो गया मारिया कि अगर आप मेरी दोस्त हैं और आपको लगता है कि मुझ पे बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे एक्टर बनना था और मुझे उसका मौका नहीं मिला, लेकिन मुझ में मैं आपके साथ बड़ी अच्छी हूँ, मैं अच्छी दिख भी सकती हूँ और अच्छी बात भी कर सकती हूँ, और आपने मॉर्निंग शो में रोजाना यू नीड समबडी और दी अदर, तो आप मुझे कहेंगे कि अच्छा चलो तुम इस पे ट्राई कर लो। आजकल हर्बलिस्ट बनना, सॉरी टू से, हर्बलिस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे ख्याल में मैं मॉर्निंग शो छोड़ के किसी दिन हर्बलिस्ट अपने आप को कह दूं तो मैं बन सकती हूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड लॉट अबाउट इट कि कैसे किस चीज को किसमें मिलाना है और चेहरे पे लगाना है। हम घर में भी करते रहते हैं। एक और चीज कि घरेलू चीजों में भी, जिसमें सोडा है, जिसमें लीमू है, ये तमाम वो चीजें हैं जो किसी चीज में अगर मिक्स करके स्किन पे लगाई जाए तो हर स्किन टाइप को सूट नहीं करती। एलोवेरा जेल भी आ जाता है। हाँ, अच्छा। लोगों को बड़े, मतलब मैं तो अपनी जाहिर है मेरी इंफॉर्मेशन इन चीजों में इनके जिस तरह इनको है उस तरह मुझे नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपनी छोटी सी राय या जो मैं देखती रही हूँ उसके हवाले से आपको बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई आया किसी और वजह से, उसकी दोस्ती हो गई चंद और लोगों से, कभी कभी रेटिंग की वजह से और कभी कभी आप अपनी दोस्ती की वजह से, कि आपको लगता है कि उस शख्स के साथ नाइंसाफियां हुई हैं और अब उसे टेलीविजन का हिस्सा होना चाहिए या उसे टीवी पर आना चाहिए, और उसे भी क्योंकि मॉर्निंग शोज में पेमेंट्स भी होती हैं, उसे भी एक रूटीन बन जाता है कि जी अच्छी पेमेंट भी हो जाएगी, तो लोग इसका हिस्सा बनते हैं। फिर 6 डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हर्बलिस्ट एक साथ एक काउंटर पे खड़े होते हैं, कोई चीज पीस रहा होता है, कोई चीज पीस रहा होता है। I have no problems with this at all because I've been doing it. लेकिन जो चीज मुस्तनद है उस पे जोर देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। अतीक साहब, और इसमें आप वैसे मुस्कुरा भी रहे थे बीच में, लेकिन ये तो बड़ा एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव आपके सामने आया है, अपनी कोताहियों का भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा एडमिट किया है हम सब लोगों ने। तजावीज़ क्या है? क्योंकि मुझे इस सेगमेंट से जब उठना है तो ये लोगों को बता के उठना है कि हम अपने ही मसाइल को हल करने की सकत रखते हैं और हम कुछ तजावीज़ दे के उठेंगे। वो क्या तजावीज़ होंगी सर? देखिए, जहाँ तक मारिया साहबा, मैं ये कहूँगा, आई एम रियली क्वाइट ग्लैड ऑन वन थिंग कि जिस तरह दोनों मोहतरमाओं ने अपना अपना इनपुट दिया और एग्री किया, और आप भी एग्री कर रही हैं कि वाकई में ही ये प्रॉब्लम है। सो हमें सबको मिलकर जो जिसकी बिसात में है वो उसे इस मसले को हल करने के लिए करना चाहिए। जहाँ तक अगर ये जो हम बात करेंगे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अभी कहा गया दूध, शहद, दही, मलाई, मुझे याद है मेरी वालदा ज़बरदस्ती, वो रात को जब मैं सोता हुआ होता था तो छोटे की बात, वो हमारे मुंह के ऊपर मलाई मल दिया करती थी। दैट वाज द एट दैट टाइम फीलिंग। ना हमारे पास इतने पैसे थे कि हम जाके कोल्ड क्रीम लेते, हमारी वालदा लगा देती थी, हम उसी से आज तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपके पास ये फैसिलिटी है, आप जो मर्जी करें, लेकिन जहां मेरी कौम के नौजवानों को कोई तकलीफ होगी वहां मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। इसमें मैं कानून साजी करने जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। हमें ये है जो तजावीज़ पे आ जाइए प्लीज। तजावीज़ जो है, मेरी गुजारिश होगी कि इसको पहली चीज ये कि जो एंकर्स हैं वो और जो आपके ये टीवी के जो मतलब चैनल के मालिकान हैं और जो जिम्मेदारान हैं, वो इस चीज को इंश्योर करें कि जो बंदा आ रहा है वाकई में क्या उसके पास कोई डिग्री है, वो इस चीज की हैसियत रखता है कि वो पूरी कौम को एक अपना जो है वो मौकफ दे सके, एक अपनी जो उनकी इजादात है, मैं ये कहूंगा, या जो उन्होंने जो चीज भी डेवलप की है वो उसको सर्टिफाइड होना चाहिए। और दूसरा, ये स्किन के डॉक्टर्स का काम है, ये हर किसी का काम नहीं है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इवन जो हर्बलिस्ट हैं वो भी, हकीम जो हैं, उनके लिए भी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो, खुदारा चैनल वाले उसको उस पर ना लेकर आएं। और इसकी कानून साजी की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। मेरे साथ मेरे तमाम साथी दोस्त मौजूद हैं, ये मेरे अकेले की बात नहीं है। हमने उस दिन भी 12 लोग वहां मौजूद थे, 12 ने साइन करके दिए इस चीज के ऊपर मुत्तफिका तौर पे। और वहां पर ही मैं एक और चीज ऐड कर दूं, ये लोग जो मतलब मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता, अपनी मशहूरी के लिए इस तरह मॉर्निंग शोज में आते हैं और 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई 500 रुपए भी फीस ना दे, चूंकि सुबह वो, और उसके बाद वो अपनी बनाई हुई दवाइयां 10-10 हजार रुपए की दवाइयां बेचते हैं। वो उस चीज को रोका जाए, वहां पर ही
بیٹھے ہوئے ایک جو رپورٹر ہیں اسلام آباد کی, انہوں نے کہا میری سسٹر کے ساتھ یہ ہوا. اسلام آباد سے اسی طرح ایک سو کال ڈاکٹر آئے, انہوں نے اپنے پروگرامز میں انہوں نے دیکھا, اپوائنٹمنٹ لی, گئی وہاں پر 5,000 روپے انہوں نے فیس لی اور 5,000 کی دوائی دے دی. چہرہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا. ہمیں اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. بات سے میں سمجھ پائی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ گیسٹ کو بلانے سے پہلے جو بھی انتظامیہ ہے, جو بھی ہوسٹ ہے, وہ پہلے تحقیق کر لے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر بات جاتی ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے, جو ٹی وی دیکھ رہا ہے, آخر ہمیں تھوڑا سا اس کی بھی انٹیلیجنس کو کے اوپر, مطلب میں ہر چیز نہیں لگا لوں گی منہ کے اوپر, آپ کو سوچ سمجھ کے لگائیں. سمجھنا چاہیے, اگر کوئی بہت سیریس کنڈیشن ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگ سوئچ کرتے ہیں, مطلب ریموٹ ہاتھ میں لے کے انہوں نے بالکل آدھا سنا ہے, اس کا سنا ہے اور 3 سے 4 کو ملا دیا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور ایک ساتھ 3 سے 4 چیزیں جب استعمال کریں, دیکھیں آپ نیچرل پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کیمیکل کا یوز نہیں کریں گے. وہاں پہ وائٹننگ کریمز بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ڈے کریم الگ ہوتی ہے, وائٹننگ سوپ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, ٹوٹکے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب مل کے اسکن کو تو برن ہو جاتی ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی, شارٹ کٹ نہیں ہے, ٹائم اس میں بھی لگتا ہے, لیکن جادو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے, ٹائم لگتا ہے. آپ کو اسکن صحیح کرنی ہے, بہت ساری چیزیں قدرت کے خزانے موجود ہیں, لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پورا آپ غور سے دیکھیے, اس کی کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر لوں, یہ کیس میرے پاس بہت آتا ہے کہ چہرہ جل گیا, دانوں کے لیے لہسن بتایا جاتا ہے. اب لہسن گھر میں موجود ہوتا ہے, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن لہسن لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے, 2 طرح کے لہسن آتے ہیں. ہم بارہا کہتے ہیں کہ دیسی لہسن ہے, اور یہ جو اپنا کیمیکل سے واش ہوتا ہے وہ ایک الگ لہسن ہے. جب آپ وہ کیمیکل والا لہسن لگائیں گے, چہرہ اسی وقت برن ہو جائے گا, جو مارک آئے گا وہ ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ تمام چیزیں غور سے سننی ہے, تھوڑا اپنا دماغ بھی استعمال کریں, جو ہر کوئی ٹی وی پہ آ کے بتا رہا ہے وہ نہ کریں آپ. اور یہ نہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ 2 دن میں ہوگا, اس کا مطلب وہ اوتھینٹک ہے, یہ غلط بات ہے. آپ اس کو یوز کریں, آپ کو 4 ویکس اپنی اسکن کو لازمی دینا ہے, اس سے پہلے کوئی جادو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بس آخری کلوزنگ نوٹ نصرت, یہ تو ہم نے مان لیا کہ ہماری بھی غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, لا اس کے اوپر قانون سازی بھی ہو رہی ہے. آڈینس جو ہے, جو دیکھنے والی آڈینس ہے, اس کو آپ کیا کہیں؟ اچھا, میں دونوں باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ قانون سازی ہو رہی ہے, بہت بہترین کام ہے, لیکن پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور اس کو بہت بہترین بنانا چاہیے, یا اس کو شفاف بنانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے اگر مجھے یہ پسند ہے, اور میں کچھ بھی ان کی ڈگری کہہ دوں کہ جی یہ تو ڈگری ہے ان کے پاس, یا ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے, کیونکہ پارلر چلانے والے بھی اب ہربلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنا پارلر بند کر دیا, یا کچھ بھی جن کو آئیڈیا تھا, جو پہلے کپڑے بناتے تھے, پھر پارلر انہوں نے ایک کمرے میں کھولا تھا, اور آج وہ یہ کر رہے ہیں. تو آڈینس کے لیے یہ ہے کہ اب ان کو پتا ہے, جیسے ان کو برانڈز کا پتا ہے نا کہ اصلی کون سا ہے اور کاپی کون سی ہے, ایسے ہی ان کو تحقیق کرنی چاہیے, اور انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اصلی کون سا ہے اور کاپی کون سی ہے. اور آبویسلی آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو چینلز کی ذمہ داری آتی ہے کہ شاید ہم نے شوز اس طرح کے کر دیے ہیں, یا تمام اپنی گفتگو یہ کر لی ہے کہ ہمارے لیے بیوٹی از ایوری تھنگ. جب تک ہم ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرائیں گے اپنے آڈینس کا, اپنے میسز کا, جو ہمارے یہاں کی 80% عوام ہے, تب تک ہم یہ گول اچیو نہیں کر سکیں گے کہ ہم لوگوں سے جو بات کہیں وہ اسی طرح اسے ڈائجسٹ کریں, یا پھر سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے جناب, بڑی دلچسپ بحث رہی, بہت شکریہ سینیٹر عتیق صاحب, آپ کا انپٹ بڑا اس میں سیر حاصل تھا, اسی کے اوپر ہم نے جو ہے یہ پوری ڈیبیٹ آگے کی ہے. تھوڑا سا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا اپنا بھی احاطہ کریں کہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو جو انفارم کر رہے ہیں اس میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.